لولو فیروز اور ابن ملجم کے پیروکار چند بزدلوں نے گیدڑ کی طرح چھپ کر اندھیرے میں نہتے مسلمانوں پر اس وقت بزدلانہ حملہ کیا جب وہ نماز فجر میں اپنے رب کے آگے سجدہ نگوں تھے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان آرمی اور دوسری فورسز نے دہشت گردوں کے حملے کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ ان تمام بزدلوں کو جہنم واصل بھی کر کے شیر خدا اور سیف اللہ کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستانی فورسز کا ہمیشہ سے جو خاصہ ہے کہ آفیسرز ہمیشہ اپنے جوانوں سے نہ صرف آگے ہوتے ہیں بلکہ پہلی گولی بھی اپنے سینے پر کھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہادر کپتان اسفند یار بخاری نے شہادت کو گلے لگا کر اس بزدلانہ حملے کو پسپا کرتے ہوئے ایک بار پھر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے گھر پر یہ بزدلانہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اور پاکستان ایک طرف اور یہ نام نہاد بزدل دہشت گرد دوسری طرف ہیں۔ کیپٹن بخاری اور باقی شہداء کو سما ٹی وی اور کتب آن لائن کی ٹیم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اکثر آپ نے شہداء کے مقام کا ذکر حدیث میں ضرور سنا ہوگا، لیکن شہادت کی ایک لذت بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہے وہ راوی کرتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ جب شہداء کا حساب ہونے والا ہوگا، حساب ہونے سے پہلے کا واقعہ معاملہ، ان کو روشنی کے میناروں پہ بٹھایا جائے گا۔ سب لوگ دیکھیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ مقام؟ نہ نبیوں، نہ پیغمبروں، نہ ولیوں، نہ اولیاء، کسی کے پاس نہیں، وہ روشنیوں کے میناروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر خدا تعالیٰ ان شہداء سے ہم کلام ہوں گے، ہم کلام ہوں گے، اور خدا پوچھے گا ان شہداء سے، کوئی ایسی چاہت، کوئی ایسی خواہش ہے جو تم چاہو کہ میں پوری کر دوں؟ غور کیجئے، یہ مقام ہے ان شہداء کا جو ان روشنی کے میناروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور شہداء خدا سے ہم کلامی کے بعد خدا سے درخواست کریں گے، کہیں گے اللہ ایک خواہش ہے۔ سب سنیں گے کیا خواہش ہے؟ خدا سے کہیں گے شہداء، اے اللہ تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج اور ہمیں ایک موقع اور دے کہ ہم تیری راہ میں شہید ہوں۔ جو تیری راہ میں شہید ہونے کی لذت تھی وہ ان تمام نعمتوں سے جو تو نے عطا کی وہ ان سے بالا تھی۔ ہم اپنی جدائی کو، اس پردے کو جو شہداء ہم سے لے گئے، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن خبردار کبھی دل میں یہ بات نہ لائیے گا کہ ہمارے دلوں اور دماغوں سے ان شہداء کی یاد کبھی بھی کم ہوئی ہو۔ آج جس گھر میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ ایسا شہید ہے جس نے اس ملک کو اکٹھا بھی کیا، اس ملک کو اس جذبات سے بھی گزارا جس میں کوئی ماں باپ تنہا یہ احساس نہیں کر سکتے کہ صرف یہ میرا بیٹا تھا، یہ ساری قوم کا بیٹا بن گیا۔ اور اس وقت میں یہ قوم کا بیٹا بنا جب اس قوم کو متحد ہونے کی اشد ضرورت تھی۔ آج سعادت ہے ان خاندان کے پاس بیٹھنے کی جنہوں نے اس فرزند کو پالا پوسا، جس گھر میں کھیلا جہاں اس نے پرورش پائی۔ اسفند یار بخاری کیپٹن شہید کے گھر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی والدہ، ان کے والد اور ان کے 2 بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسفند بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھے۔ بڑے بھائی جو ہیں وہ برطانیہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، جو چھوٹے بھائی ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے بہن سے بات شروع کر لوں۔ بہن، اس سارے معاملے میں میرے دل میں تو سوال یہ آتا ہے، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں کہ اس سارے واقعے کو ایک ماں جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ باقی سب لوگ جتنے بھی مرتے ہیں، چاہے وہ جتنے نیک ہوں، جتنے بھی بزرگ ہوں، وہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ سے گزرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ جنت میں پہنچائے جائیں گے، لیکن شہید پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفسوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں
ان کے نفس اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کے سچا کوئی وعدہ نہیں۔ یہ فوز العظیم ہے، عظیم الشان کامیابی۔ بہن، اس سارے معاملے میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک ماں کا کردار بھی ہوگا جس نے اس بیٹے کو پیدا کیا، پھر اس بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر اس بیٹے کی پرورش کی۔ وہ کیسی ماں تھی جس نے اسفن جیسے بیٹے کو جوان کیا؟ کیا خوبی ہے اس میں؟ قرآن اور سنت کی روشنی، اس کو میں نے سچ سکھایا، اور سچ صرف قول کا نہیں ہوتا، سچ عمل کا سچ ہے، کہ آپ جو بلیو کرتے ہیں آپ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، آپ حق پہ رہتے ہیں، حق پہ جمتے ہیں، حق بولتے ہیں، حق کے ساتھ جیتے ہیں اور حق کے ساتھ مرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کا اس پہ اثر تھا بہت؟ ہاں، اس میں بہت ساری چیزیں میری لیے جو مجھے نظر آتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت دینی تھی، اس کی نیت تھی شہادت کی، اسے شوق تھا شہادت کا۔ میں نے ہمیشہ اس نے اس بات کا میں نے خود ہمیشہ اپنے لیے شہادت اللہ تعالیٰ سے مانگی، لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ مجھ پہ اتنے بڑے پہاڑ کی طرح آئے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں بے شک قرآن پڑھاتی ہوں، قرآن کے ساتھ ہوں، لیکن میں ایک ماں بھی ہوں۔ بے شک میرا دل ویران ہے، میری دنیا ویران ہے۔ میرے گھر کی وہ رونق تھا، میری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک تھا، وہ جب آتا تھا تو وہ جب تک میرے سینے سے، کتنی دیر میں اس کو اپنے سینے سے بھینچ کے لگاتی تھی تب مجھے قرار آتا تھا۔ بہن، آپ اس پہ شکر گزار ہیں یا غم گزار ہیں؟ میں شکر گزار بھی ہوں، اور میرا غم اتنا بڑا ہے جسے شاید کوئی سمجھ نہ سکے، کیونکہ جدائی کا غم بہت بڑا غم ہے۔ بے شک اسفندیار میری آنکھوں سے بہت دور چلا گیا، میرے دل سے بہت دور چلا گیا، میرے دل کا قرار لے گیا، میری رات کی نیند لے گیا، میرے دن کا سکون لے گیا، میری خوشی چلی گئی۔ We will never be complete as a family without him۔ بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت باپ آپ بیٹے کی شہادت کو، جس کو میرے دانش میں اس ساری قوم کو متحد کیا، اس شہادت سے کیا رنگ لگے اس ملک کو؟ وہ کیا خواہش ہے؟ وہ کس طرح نظر آئے اس کا خون اس قوم میں رنگ لاتا ہوا؟ میری خواہش تو اب یہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو دہشت گردی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ختم ہونے کو ہے، اس فن کا خون رنگ لائے گا اور انشاءاللہ اس ملک میں امن آئے گا انشاءاللہ۔ اس فن نے 3 پیغام دیے۔ ایک تو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے۔ دوسرا، اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے افسر سپاہیوں کے پیچھے چھپتے نہیں ہیں بلکہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ اور تیسرا، اور اس کی مثال اس کائنات میں ہاں جی، پاکستان فوج کے علاوہ نہیں ہے۔ اور تیسرا اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہر دفعہ آپ APS نہیں بنا سکتے۔ واہ، یہ بات ذرا کھول کے بتائیے، ہر دفعہ APS نہیں بن سکتا کیوں؟ جیسے دیکھیں، اس نے جب یہ کورس اسٹارٹ کیا نوشہرہ کا، تو اس کے بعد اسے سب سے بڑی اپارٹمنٹ، بہت اچھی اپارٹمنٹ G3 پشاور دی گئی، جو ایڈمنسٹریٹو ہے، پلاننگ کی ہے۔ جی وہ تو بریڈ صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، اس کی گاڑی تو بڑی سیف گاڑی تھی جس میں وہ جاتا تھا۔ جب بریڈ صاحب نے اسے صبح فون کیا کہ فن دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بڑا بیر پہ، تو اس فن فوراً وہاں پہنچا اور اس نے کہا سر جلدی ہمیں کرنی پڑے گی، ایک نیا APS ہونے والا ہے۔ اس کی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ پیچھے ساری سول سوسائٹی تھی، کالونیز تھی اس لوگوں لیے کے کہ ان کا جو پلان یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو اگلا پلان یہ تھا کہ وہ جائیں گے سول سوسائٹی میں اور اس کو وہ تہتے کر لیں گے، ان کو اب نہ کو بوڑھا چھوڑیں گے نہ بچہ چھوڑیں گے۔ تو جب اس فن وہاں پہنچا تو اس وقت تک میجر رسیب زخمی ہو چکے تھے۔ اب کمانڈ کی باری جب آئی تو اس فن نے آپٹ کیا، خود چوز کیا، حالانکہ اس کی جاب یہ نہیں جاب تھی۔ اس نے ایک بچے کی طرح برگیڈ صاحب کو بار بار کہا کہ سر یہ کمانڈ مجھے دیں ورنہ ایک اور APS ہو جائے گا، میں ان کو سنبھال لوں گا اور کوئی نہیں سنبھالے گا، آپ مجھے دیں۔ تو برگیڈ صاحب نے اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں فورس آ جائے گی، کمانڈوز بھی آئیں گے۔ اس نے کہا سر جب تھوڑی دیر میں فورس آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ سویلینز ہو تک سکتا پہنچ ہے کہ جائے۔ کیا سے کیا ہو جائے۔ جب اسے کمانڈ ملی وہ سب سے پہلے APC میں گیا، اس نے سارا ان کو دیکھا، واپس آیا، خود پلان ان کو دیا بریڈ صاحب کو کہ یہ میرا پلان ہے۔ پھر جب وہ وہاں پہ پہنچا اپنے ٹروپس کے پاس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے فائرنگ جاری رہے لیکن سب سے پہلے آپ اس کالونی کو سیو کریں، ان بچوں کو، بوڑھوں کو، جو نہتے لوگ قدر موجود ہیں۔ ابھی مین فورس نہیں پہنچی تھی۔
ابھی کمانڈوز نہیں پہنچے تھے. تو جب یہ ہو گیا تو عثمان کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نے اپنا کام کر لیا, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ کام کر لیا سے مراد ہے کہ اب ہم نے جو دہشت گرد ہے ان کو سویلین سے دور کر دیا, بلاک کر دیا. ٹھیک. تو اس نے کہا نہیں, آئی ول فائٹ, ٹھیک ہے, ہم لڑیں گے ان کے ساتھ. تو کسی نے یہ کہا کہ جی انتظار کرتے ہیں. اس کا انتظار نہیں, جس نے میرے ساتھ آنا ہے ایک قدم آگے ہو. سارے آگے آئے. عثمان نے ان کے گروپس بنائے. سب سے پہلے جس نے اندر جمپ کیا ہی واز عثمان یار بخاری. سب سے پہلے جمپ کیا, پھر ساروں نے جمپ کیا. تو عثمان نے کہا کہ ہم انہیں اٹیک کریں گے, ان کے پاس بہت اسلحہ ہے, اگر یہ ان کو ہم نے اسلحہ استعمال نہیں کرنے دینا. تو کسی نے کہا جی کہ کمانڈوز آئیں گے. انہوں نے کہا جی کمانڈوز کوئی لوہے کے بنے ہوتے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں. تو جب پہلے 15 منٹ میں اس فن نے 4 کو ڈھیر کیا, تو اس کے بعد جو اس فن کے 14 میں سے 4 پہلے ہی ڈھیر کیے. تو جب انہوں نے دیکھا ان کی باقی اس کے ساتھی جو عثمان کے تھے وہ پھر ببر شیر بن گئے سارے. انہوں نے یہ فرق ہوتا ہے شاہ صاحب, یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کا لیڈر جو ہے نا اس کا ایمان پیچھے فالو کرنے والوں کو نظر آ رہا ہو نا, تو پھر وہ اسی طرح جمپ کرتے ہیں. واہ. پھر انہوں کے ساتھیوں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں, کس کو لگ رہی ہیں, وہ ڈٹ گئے. انہوں نے چن چن کے ایک دہشت گرد کو مارا. جب 8:05 پہ یہ آپریشن آلموسٹ ختم ہو گیا, 8:05 پہ ان لوگوں نے کر دیا. کمانڈوز ابھی ان کو ٹائم تھا. تو عثمان کو جب پتہ لگا کہ کمانڈوز ابھی پہنچنے والے, تو اس کا ابھی ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, اب کمپلیٹ ہو گیا. تو اینڈ پہ عثمان نے کہا کہ ایک کمرہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی بندہ ہے. یا اس کا مطلب 13 لوگ جو ہے وہ دہشت گرد تب تک ان لوگ فارغ کر چکے تھے, تقریباً یہ ہو چکا تھا. تو اس نے کہا اس کمرے میں کوئی بندہ ہے. تو اسی وقت ایک ساتھی نے کہا جی ہم جا کے ابھی دیکھ کے آتے ہیں. سر آپ آرام کریں, دیکھ کے آتے ہیں ہم. عثمان نے کہا نہیں, تم نہیں جاؤ گے, میں خود جاؤں گا. انبلیویبل ہے شاہ صاحب. جب اس کے وہ ساتھ گیا تو مجھے ایک بات پہ بہت حیرانی ہوئی ہے کہ جب عثمان نے ایک لڑکے کو کہا کہ تم اس کا دروازہ توڑو گے, باقی تینوں کو کہا کہ آپ باہر رہیں گے اور میں اندر جاؤں گا. تو پھر واپس آئے جی کمانڈر صاحب. انہوں نے کہا جی آپ قرآن کی قسم اٹھائیں, ساتھیوں سے کہا ہاں کہ آپ میرے اس بات پہ عمل کرو گے, جو میں نے ایسے کہا نہیں آؤ گے ساتھ, ٹھیک ہے. تو کہتے جی پھر جب وہ اندر گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے برسٹ مارا ہے, جواب میں برسٹ آیا. تو اس میں آپ کہتے ہیں ہم بھاگ کے اندر گئے ہیں تو ہمارے کمانڈر زخمی تھے اور وہ جاننا واصل ہو چکا تھا. 14 کے 14 لوگ جو ہیں وہ ان کو پھر واپس چکا تھا. ہاں جی, یہ 8 سوا 8 سے پہلے یہ تقریباً 8:30 کے قریب آپریشن 9:15 میرے خیال میں ختم ہو چکا تھا, جو ہمیں بتایا گیا, جو ہمیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فن نے جو کچھ کیا وہ اس قوم کے لیے کیا. اس نے جتنے ایوارڈ زندگی میں جیتے وہ اس کے ذاتی ایوارڈ تھے. سورڈ آف آنر ہے, ٹیکٹس میڈل ہے. بڑی خوبصورت بات کی. لیکن یہ جو ایوارڈ تھا یہ اس نے قوم کو دیا اور لوگوں کو بتایا. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اکثر وہ شبیر شریف سے بہت زیادہ متاثر تھا. ایک دن وہ آیا بہاولپور سے, تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا راستے میں آپ نے چائے کہاں پی اور کھانا کہاں کھایا. اس نے کہا ابو چائے بھی پلا دیں, کھانا بھی کھلا دیں. اور میں نے کہا ظالم تو بہاولپور سے نکلا ہے اور تو نے صرف راستے میں رکا نہیں. کہتا نہیں ایک جگہ پیٹرول ڈلوایا. تو پھر اسے مجھے بتایا کہ شبیر شریف کوئٹہ سے نکلے تھے موٹر سائیکل پہ, تو انہوں نے جناب سب پہلے بریک آگے لگائی تھی سیالکوٹ. یہ آئیڈیاز تھے ان کے. ہاں اس کا مجھے شاہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, میں واپس آ کے بچوں سے بھی بات کروں گا. خواتین حضرات, ایک پیغام جو ہے نا وہ قوم کو تو ضرور ملا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ہمارے حاکموں کو بھی ایک پیغام جاتا ہے کہ اگر لیڈرشپ تگڑی ہو, عمر خطاب جیسی لیڈرشپ ہو, تو پھر صحابہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پیچھے فوج میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات واپس آ کے ضرور کروں گا کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں اور ایمان کی حالت تک یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوکھیں بچوں کو قرآن سمجھا کر اور سنا کر پیدا کریں تو یقین کیجئے پھر اس ملک کا ہر نوجوان اسود ہی ہوگا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے ملک کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. کیپٹن عثمان یار صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں, انہوں نے ملک کی بقا کے لیے جان دی ہے. میں کیپٹن صاحب کے والدین کو دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے سیدھا جنت میں گئے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر سنتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں اساتذہ بڑا رول ادا کرتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ دو باتیں اس قوم کا مقدر بدلیں گی. ایک ماں کی کوکھ، اور دوسرا وہ لیڈرشپ جس کے اوپر لوگوں کو اطمینان بھی ہو اور اعتماد بھی ہو. یہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا روشن مستقبل ضرور لے کر آئیں گے. آپ کا نام ہے بیٹا؟ شہریار. آپ کے بھائی نے ظاہر ہے اس تاریخ کے اندر، دنیا کی تاریخ میں، خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ میں جو واقعہ رقم کی ہے، اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمارا نہیں رہے گا، اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. ایسے بھائی کا بھائی ہونا، اب کیا سمجھتے ہو، احساس غم زیادہ ہوتا ہے یا احساس فخر؟ دونوں احساس رہتے ہیں، اور میں فخر پہ فوکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ غم اپنی جگہ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک اسپائرل ہے جس کے اندر اگر آپ پھنس جائیں گے تو آپ پھنستے رہیں، اور آپ اس بندے کی اس بات کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. اس کو اگر اللہ آنر دے رہا ہے تو میں اس کو کیوں ڈسکریڈٹ. کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی. بھائی کے ساتھ آپ کا رشتہ اور تعلق کیسا تھا؟ بہت اچھا، ہمیشہ کمپیٹ کرتے رہے، اور جنرلی جس طرح دو بھائیوں کا ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی تھی؟ لڑائی بھی ہوتی رہی، سب کچھ چلتا ہے. یہ ایک ایسا بھائی تھا جو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. اس کی عادت تھی کہ وہ چھا جاتا تھا، اور اس کو بھی دو لگا کے پیچھے کر کے خود آگے ہو جاتا تھا. اس کے سارے کھلونوں سے وہ کھیلتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. جو کھانے میں جو چیز اس کو پسند ہوتی تھی، اس نے کھانی چھوڑ دی تھی کہ تاکہ وہ لے لے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے. اس نے ہمیشہ جسٹ لائک کہ ایک ایسا بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھا جو اتنا سیکریفائسنگ ہو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بڑے بھائی اور بہنیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ماں اور باپ کا رول بھی ادا کرتے ہیں. اس پٹے کو دینا. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، حسان بخاری. حسن، آپ فائنل ایئر میڈیکل میں پڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے نفسیات بھی پڑھی ہے ظاہر ہے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنا بھائی جو ہے وہ پروفیشنلی کیسا لگتا ہے، کہ وہ واقعی اس بات کے لیے تیار تھا، یا ایک واقعہ تھا، ایک لمحہ تھا جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں یوں کر لوں، یا اس کی پوری شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس نے سیکنڈ آنا ہی نہیں ہے کبھی؟ نہیں، اس کی شخصیت ہی ایسی تھی. ویسے آپ نے چلیں سائیکالوجی کا اگر بات کر لیا تو اس کو خود کافی انٹرسٹ تھا، اور مجھے بھی. اور ہم نے ایک 20th سینچری کے سائیکالوجسٹ تھے کارل یونگ، ان کو کافی پڑھا ہوا تھا اس نے بھی. اور اس کی جو پرسنالٹی ٹائپ تھی، اس کی ڈسکرپشن کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ کوالٹیز پوزیس کرتے ہیں اور ہر جگہ آگے جانا پسند کرتے ہیں. ہی واز لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو اتنا ایمان تھا کہ وہ ہمیشہ شہادت کی بات کرتا ہوتا تھا، خود پہلے بھی. وہ کہتا ہے کہ یار اس میں ڈبل فائدہ ہے، بچ گئے تو غازی، نہیں تو شہید اور وائلڈ گارڈ ہے. اگلے جہان ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے معاف. ڈاکٹر صاحب کو بھی یقین آتا تھا کہ یہ بات کو سچ کر دے گا؟ یقین تو نہیں، ہاں ڈر ضرور تھا کہ ہاں کر دے گا کسی دن. یہ وہ ہی واز دا گائے. وہ وزیرستان میں بھی تھا، وہ کچھ ٹرکی سچویشنز میں گیا، اور اس زمانے میں مجھے بڑا ڈر تھا یار کچھ، کیونکہ یہ بندہ آگے جاتا تھا ہر جگہ. لیکن یہ ہے کہ جب وہاں سے نکل آیا تو میں سکون میں آ گیا. میں نے کہا یار اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت اسی ینگ ایج میں لکھی تھی، اور جس کی طلب سچی ہے اس کو مل جاتی. اسود کی یادوں میں سے سب سے زیادہ یاد شاہ صاحب کیا ہے جو رہے گی؟ پہلی بات ہے کہ فن تو کبھی بھولنے والا نہیں ہے، کبھی بھی میں اسے بھلا نہیں سکتا. صرف ایک چیز دل کو تسلی دیتی ہے، وہ اس کی شہادت. میں نے اس فن کی شہادت میں 3 معجزات دیکھے. پہلا معجزہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کا بھائی نے دیر سے آنا تھا. آفٹر 32 آور جب ہم اس فن کو اپنے گھر لے کے آئے تو اس کی چیک سے بلیڈنگ ہو رہی تھی. اللہ اکبر! کتنے گھنٹوں بعد؟ 32 گھنٹوں کے بعد. ہاں جی. میں نے زندگی میں 100 سے 150 پوسٹ مارٹم کیا ہے. ہم لاش کو جب چیرتے تھے تو خون کہیں نہیں آتا تھا. تو جب اس کا بھائی حسان اسے سویپ کیا تو اس نے کہا ابو یہ تو دوبارہ بلیڈ کر رہا ہے. تو میں نے کہا آپ دوبارہ سویپ کرو. تو یہ 3 گھنٹے سویپ کرتا رہا اور بلیڈنگ نہیں رکی. دوسرا جو معجزہ میں نے یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. دوسرا میں نے معجزہ یہ دیکھا کہ 14 اگست 1988 کو اس دنیا میں آیا. میں نے اسے روتے بھی دیکھا، ہنستے بھی دیکھا، مسکراتے بھی دیکھا، لڑتے بھی دیکھا، بھیڑتے بھی دیکھا، بھاگتے بھی دیکھا، دوڑتے بھی دیکھا، ہر طرح سے دیکھا. لیکن اینڈ پہ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ میں نے دیکھی، یہ مسکراہٹ مجھے نہیں پتا اسے کیا چیز ایسی دیکھی
کہ جس کو دیکھے وہ مسکرایا، وہ مسکراہٹ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات جو معجزہ یہ ہے کہ میں اس فن کو کہا کرتا تھا کہ اس فن تم ایک طوطے ہو جس کے اندر میری جان ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی میری ممکن نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسے شہادت دی تو پھر اللہ نے دوسرا گفٹ مجھے استقامت دیا۔ اللہ اکبر، یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں ورنہ اتنا پیارا بیٹے کی جدائی شاید میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ بہن، میں ظاہر ہے آپ سے بات کرتے ہوئے میرے دل کو بھی ہاتھ پڑتا ہے کہ میں ایک ماں سے کیا بات کروں، لیکن سارا جو صبر ہے، استقامت ہے، وہ ظاہر ہے خدا تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ ایک ماں کا دل جو ہے وہ کس بات کو سب سے زیادہ یاد کرے گا یا کرتا ہے، یا کیا چاہتا ہے اس کے دل میں کہ اس کے بیٹے کو کیسے آنے والا وقت جو ہے وہ کیسے دیکھے؟ بہت مشکل سوال ہے۔ مجھے اس کی ہر چیز یاد آتی ہے، میں رات کو سو نہیں سکتی۔ اس کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، میں اسے ڈسکریڈٹ نہیں کرتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جب وہ جام شہادت نوش کر کے گیا ہوگا تو رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی اس کی شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ لیکن میرا دل، ماں کا دل بچہ ہی مانگتا ہے۔ میں ساری رات قرآن سنتی ہوں، اس کے باوجود میرے دل کا تقاضا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ میرے دل کی جدائی کی جو تکلیف ہے وہ کہیں کم نہیں ہوتی، اور کسی پل چین نہیں آتا، کوئی سانس پوری نہیں آتی، کوئی سانس آرام کی نہیں آتی۔ جن کی شہادت کی لذت صرف ان کو احساس ہے، لیکن خدا تعالیٰ ان شہادتوں کے درجے میں اس دعاؤں کو قبول کر لے کہ اللہ تو ان کے خون کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں وہ ایمان لے آ جو تیرے خیال میں ایمان اس دنیا میں قائم ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، عقیدت کے طور پہ اور ادب کے طور پہ اور دعا کے لیے آئیے اسونت کے پاس چلتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں ان کے والدین کہ ان کو ایک ایسا بہادر بیٹا ملا جس نے اپنے ملک کے لیے جان دی۔ اسفند یار کو میں دلی طور پہ کسی طرح اگر کر سکا تو میں ضرور ایک دفعہ ٹریبیوٹ پیش کروں گا، کیونکہ ان کی قربانی انشاءاللہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ کیپٹن اسفند یار شہید جو ہے ایک قومی ہیرو ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس جیسے بہادر بیٹے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر والدین کو دیں۔ حق کے شہید حق کے شہید وفا کی تصویر تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ ہم موجود ہیں اس وقت اسونت شہید کے ساتھ، اور اس وقت یہاں کھڑے میرے دل میں جو شاہ صاحب سب سے پہلی بات آئی کہ ہر شے مقدر کی ہوتی ہے۔ زمین کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک شہید جو ہے وہ اپنا مقام کرے گا، ان پھولوں کو، اس مٹی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ یہاں پر آئیں گے، اور یہ شہید کے لہو کے ساتھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ قربت دے گا جو ایک شہید کو دی جاتی ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جو ریت ہے، لیکن یہ ریت ایک شہید کے ساتھ آئندہ قیامت تک اپنا سفر جو ہے اس کو قائم کرے گی۔ یہ شہید اسی طرح میری اور آپ کی بات سنے گا جس طرح ہم یہاں کھڑے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ جسم اندر قبر میں موجود اور روح آسمانوں پر اور گفتگو جو ہم کر رہے ہیں وہ اسوند یار اسی طرح اللہ تک ہماری آرزویں بنا کر انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا۔ آپ ان کے تایا کے بیٹے ہیں، آپ کا نام ہے صفوان۔ عفان، آپ ایک تو جملہ پہلے اسوند کے لیے کہیے کہ آپ کو اسوند کیسا لگتا تھا؟ اسفند
بہت زیادہ ذہین اور بہت فیئر لیس تھا. بہت کم ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ ذہین بھی ہوں اور فیئر لیس بھی ہوں. اسفند میرا ان میں ایسا سے کزن ہے. تھا. جی. اب ابھی اسفند ہمارے سامنے ہے. اسفند کو پردہ کرنے کے بعد کیا کہو گے کہ اسفند ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا، یا کیا چاہو گے کہ اسفند ہمارے لیے دعا کرے اللہ سے؟ اسفند تو شہید ہو گیا ہے یہ لوگوں کا یہ رائٹ بچاتے ہوئے، کچھ پاکستانی عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہوئے، سویلینز کو بچاتے ہوئے. اور یہ جو رائٹ ٹو لائف ہے کہ جو بھی بندہ جس مرضی فکری اس سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو جو زندہ رہنے کا حق ہے اس کی خاطر لڑتے لڑتے چلا گیا. تو میں اسے یہی دعا کروں گا کہ وہ جس مقصد کے لیے شہید ہوا ہے وہ دعا کرے پاکستان میں یہ جو جس قسم کی جو اسلام کی ایک اتنی پرورٹڈ انٹرپریٹیشن آ گئی ہے اور جو آج کل یہ پوری امت مسلمہ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اس سے نجات حاصل ہو، علم میں اضافہ ہو کچھ. آمین آمین آمین. بھائی آپ کا نام ہے؟ اسجد. اسجد، آپ بھی ان کے کزن ہیں؟ جی جی. اسجد، پورے اس یقین کے ساتھ کہ اسفند جو ہے وہ خدا کے بھی قریب ہے اور ہماری بات بھی سن رہا ہے، آپ اسفند سے کیا بات کرو گے؟ اسفند اس جب آتا تھا نا ملنے تو میں کبھی سو رہا ہوتا تھا تو یہ نا چھلانگ لگا دیتا تھا میرے اوپر، اس کو وداؤٹ تھنکنگ آف کہ چوٹ لگے گی یا نہیں. اور جب گلے لگاتا تھا نا تو بہت زور سے لگا. تو کبھی کبھی میں اریٹیٹ ہوتا تھا اس کا، یار اتنی زور سے کیوں گلے لگاتا ہے، آرام سے کرنا، پسلیاں توڑتا ہے. پتہ نہیں، میں اٹس ویری ہارڈ ٹو امیجن کہ دوبارہ اس طرح سے ہوگا نہیں. اسفند کو ہم گلے نہیں لگا سکتے، لیکن جب ایف ایس سی اس نے کی، اس کے بہت اچھے نمبر تھے، میں میڈیکل کالج میں تھا، میں ڈاکٹر بن چکا تھا. تو اس کو بٹھایا، بہت فرمانبردار ہمارا چھوٹا بھائی تھا، اس کو سمجھایا کہ دیکھ یار میڈیکل کالج چلا جا، تیرے بڑے نمبر ہیں، تو کیوں فوج میں جانا چاہتا. تو آگے سے ہمارے گھر میں جواب دینے کا رواج نہیں ہے، اور بہت دیر چپ کر کے سنتا رہا، میں بولتا رہا. اور آخر میں بس وہ کھڑا ہو کے جو اس کا طریقہ تھا نا ہمیشہ سے، اسجد بھائی شہید ہونا ہے. کیا نام آپ کا؟ اورنگزیب مغل. آپ ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے؟ جی. سب سے زیادہ کون سی یاد تنگ کرتی ہے؟ ان کا پیار، جو یہ مجھے پیار سے چاچا جی کہتے تھے نا، وہ لفظ میں نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں بھول سکتا. یہ پوری فیملی پیار کرنے والی ہے، اور خاص کر عثمان تو وہ پیارا بچہ تھا جسے میں کسی وقت بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتا. کیا نام ہے آپ کا؟ شفاقت علی سر. کتنا وقت گزارا آپ نے اسفند کے ساتھ؟ سر میں نے تقریباً 17 سال گزارے ان کے ساتھ. کیسا لگا بچہ؟ سر بہت نائس، بہت نائس. اور سر کیا یاد آتی ہے اس کی؟ سر انہوں نے میرے پر بہت مہربانی کی ہے، بہت. میں جتنا ان کے جوتوں کا بھی غلام بنوں تو وہ بھی میرے لیے کم ہے. ابھی اسفند تمہارے ساتھ ہے نا؟ ابھی اسفند کو کیا بات کہو گے؟ سر میں سلوٹ کرتا ہوں انہیں بہت زیادہ سر. میں مس کرتا ہوں انہیں سر. یہ پلاٹ بھی ان کے، یہ گھر بھی انہوں نے مجھے دیا سر لے کے. یہ جدھر میں نے گھر بنایا یہ انہوں نے لے کے دیا تھا مجھے. اسفند کو اس بات کا یقین نہیں تھا شاہ صاحب کہ یہ جو جگہ وہ لے رہا ہے اپنے پیسوں سے، یہاں وہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، اس بات کو تو نہیں تھا. البتہ جب ہم نے اسے یہ جگہ لے کے دی تھی تو یہ جو لڑکا جو ہمارا پرانا ملازم ہے، کہ بچپن سے اسفند کو اپنی گود میں کھلائے ہوئے ہے، بہت پیار کرتا تھا. تو اس کو ایک مکان کے لیے اس نے کہا کہ ابو اسے سادیہ مکان دے دیں، اور یہ جگہ جو ہے نا رہے گی. تو یہ تو ہم نے بعد میں سوچا اسفند کی شہادت کے بعد کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسفند کو ہونا چاہیے. یہ اس کے شایان نشان. یہ آپ کا فیصلہ تھا؟ جی بالکل، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. کیونکہ میں خود غرضی سمجھیں یا کچھ سمجھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں، کاش میری قبر اس کے ساتھ ہو. تو یہ صرف اس لیے کہ شاید اس کے ساتھ مجھے جگہ مل جائے.
اور میری بہت خوش نصیبی ہوگی. اور یہاں پہ ریئلی ایک چیز کو میں سلام کرتا ہوں, میں پاک فوج کو سلام کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس فن کو رکھا, پاک فوج اس فن کو ایک لاڈلا بچہ بنا کے رکھا. جو اس کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب تھے وہ اس سے پیار کرنے والے تھے. پاک فوج نے اس فن کو بہت پیار دیا اور پیار نبھایا, اس کی شہادت کے بعد بھی نبھایا. شاہ صاحب, اکثر بچے جو ہیں نا ان کو اپنے ماں باپ پہ فخر ہوتا ہے. آپ باپ ہیں اور آپ کو اپنے بچے پہ فخر ہے کہ میری قبر بھی اس کے ساتھ ہو. بالکل. اور میں تو اس کو اکثر زندگی میں کہا کرتا تھا جب اسے فخر اعلیٰ کا خطاب ملا تھا کہ اس فن اب لوگ ڈاکٹر بخاری جو ڈسٹرکٹ پیتھولوجسٹ ہے یہاں کا, اس کو بھولتے جا رہے ہیں اور اس فن کے والد کو یاد کرتے ہیں. واہ. ڈاکٹر صاحب, باپ کے دل سے اسفند خدا کی قسم ہماری بات سن رہا ہے. قرآن نے کہا نا زندہ ہے, تو زندہ اس پہ کیا بحث؟ بالکل صحیح بات. اس فن اللہ کا فضل زندہ ہے. اس زندہ کپتان کو کیا کہو گے کہ آج جب وہ پردہ کر گیا ہم سے, اس سے کیا کہو گے؟ اسے میں یہی کہوں گا کہ اس فن بے فکر رہو, تمہاری قربانی یہ قوم رائے گاہ نہیں ہونے دے گی. انشاءاللہ ہم آپ کی قربانی کی قوم قدر کرے گی, آپ کی قربانی کی فوج قدر کرے گی. انشاءاللہ تعالی اس ملک میں دہشت گردی اپنے انجام کو پہنچے گی. انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک ہمارا ملک ایک یوں سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک اسلام کا گہوارہ بنے گا. انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات اینڈ پہ کہ دیکھیں, اس فن نے دین کے لیے پہ چلتے ہوئے وطن کے لیے جان قربان کی. بے شک. جب اس نے وطن کے لیے جان قربان کی تو پھر ہم نے اپنے بیٹے کی محبت کو پھر وطن پہ قربان کی. ایسے باپوں کے ایسے ہی بیٹے ہونے چاہیے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں. احد کی جنگ تھی نا, تو ایک صحابی جو تھے وہ جنگ میں شامل نہیں تھے, وہ کھجوریں کھا رہے تھے, ہاتھ میں تھی ان کے کھجوریں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آج شہید ہوگا اس کو میں عہد دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. اس نے کھجوروں کو یوں پھینکا زمین پہ, تلوار اٹھائی اور کہا محمد اپنے وعدے پہ رہنا. کہا ایسا ہی ہوگا. گیا, چیرتا ہوا اور شہید ہوا. یہ ایک صحابی تھے احد میں. آج پاکستان کو اسفند جیسے بچوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے کہ اسفند جیسی ماں بھی اس ملک میں موجود ہے اور ان کے باپ جیسا باپ بھی اس ملک میں موجود ہے. خدا کی قسم, جب تک یہ نطفے اور یہ خون اور یہ دودھ ان بچوں کی خون میں شامل ہوتا رہے گا, یہ ملک اسفند کو نہ کبھی بھولے گا اور نہ انشاءاللہ تعالی کبھی شہادتیں دینے سے گھبرائے گا. اسفند زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اور قیامت کے دن انشاءاللہ وہ سب سے آگے کھڑا ہو کے ہمارے لیے دعا بھی کر رہا ہوگا اور مغفرت میں شامل بھی کروائے گا. میں دعا گو ہوں ان کے خاندان کے لیے, اور میں اسفند آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہو, آپ اللہ کے نزدیک ہو, آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس ملک کو اسفند جیسے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھر دے, اور اس ملک میں سے نفاق, قدورتیں, نفرتیں دور کر دے. ہمیں وہ حاکم دے جو صحیح دین کی خدمت کر سکیں اور قیامت کے دن سر بلند کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسفند کو اور بلال کتب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.